بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم عظیم انسان فرشتوں سے اس چینل کے لیے گفتگو کا آغاز کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو عظمت کا جو مینار ہے اس کے سب سے اونچے درجے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کا احاطہ تو کرنا ہی ناممکنات میں سے ہے، تو وہ ساتھ ساتھ جو واقعات کو آتے جائیں گے وہ ہم اس کو وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ پھر ہم نے پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کو منتخب کیا تھا، اور واقعی وہ ایک عظیم شخصیت تھے۔ آج میں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی زندگی کے وہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو شاید عام طور پہ ہم لوگوں کو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، بس ہم تھوڑا بہت ہی جانتے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت وغیرہ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، بس یہ ہے کہ جس وقت وہ ان کا آخری وقت تھا وہیں سے میں اس گفتگو کو اپنے آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک بخار میں مبتلا ہوئے، جو 15 دن تک بخار ان کا نہیں اترا، اور وہ ان کو احساس ہوا کہ شاید میں جانبر نہ ہو سکوں، تو انہوں نے 2-4 کام جو اپنی زندگی کے ان آخری دنوں میں کیے، وہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے بارے میں بہت رہنمائی دیتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی وہ مینارۂ نور ہیں۔ پہلی چیز جو ان کے پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ مسلم امہ کہیں کسی تنازعات کا شکار نہ ہو جائے، تو انہوں نے سوچا کہ میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ جانشین مقرر بھی میں خود نہ کیا جاؤں، مطلب یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنے سے کتراتے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے پہلے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا، جس میں سب سے قریب ان کے حضرت عثمان تھے، ان سے مشورہ کیا، حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، حضرت طلحہ، اور اس طرح کافی لوگوں سے مشاورت کے بعد انہوں نے ان کی رائے دریافت کی۔ اپنا رجحان بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت رضی اللہ عنہ کی طرف وہ رکھتے تھے۔ تو جس وقت انہوں نے مشاورت مکمل کر لی، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور وہ اپنی وصیت جانشینی کی وہ انہوں نے لکھوائی ان سے۔ تو ان حضرت عثمان نے جب وہ لکھ لی، تو انہوں نے عام عوام کو اکٹھا کیا اور ان کو بلا کے تو حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ ان کے سامنے کہا کہ میں تم میں سے ایک بہتر آدمی کو منتخب کر رہا ہوں، کیا آپ سب کو یہ قبول ہے؟ تو حضرت عمر کا جب انہوں نے نام لیا تو سب نے اس کی تائید کی۔ تائید کرنے کے بعد پھر حضرت عمر کو خلافت کے حوالے سے کچھ وصیتیں کی پبلکلی، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا کہ بیٹی، میں امیری اور غریبی ہر دور میں آپ مجھے بڑی قریب رہی ہیں، اور میں نے آپ کو ایک جاگیر دی تھی، تو کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اس جاگیر میں اپنے دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی شریک کر دیں؟
تو ان حضرت عائشہ نے بخوشی اس کو قبول کیا اور یہ معاملہ بحسن و خوبی طے ہو گیا ان کی وراثت کا۔ پھر انہوں نے پتہ کرایا کہ میں نے دور خلافت میں کتنا جو ہے وہ وظیفہ جو ہے وہ بیت المال سے لیا ہے، تو اندازہ لگایا گیا تو وہ 6000 درہم تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میری فلاں ایک قطع اراضی ہے، کچھ زمین ہے، اس کو فروخت کر کے تو یہ پیسے جو ہیں درہم جو ہیں 6000 درہم یہ بیت المال میں جمع کروا دیے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں سے اور پتہ کرایا کہ جس وقت میں نے یہ خلافت حاصل کی تھی، جب مجھے خلافت ملی تھی، تو اس سے پہلے میرے اثاثے میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایک غلام ہے جو بچوں کو کھانا شانا کھلاتے ہیں، یا ایک وہ 7 مسلمانوں کی تلواروں کو سیکل بھی کرتے ہیں، اور ایک چادر ہے آپ کے پاس، اور ایک تیسری چیز تھی، ایک غلام تھے حبشی، اور حبشی غلام تھے، اور ایک یہ چادر تھی، اور ہاں ایک اونٹنی تھی جو پانی لے کر آیا کرتی۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ آپ نے وصیت کی کہ یہ چیزیں خلیفہ جو ہوں گے ان کو آپ نے ان کے سپرد کر دیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سب چیزیں گئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ ابو بکر، یہ اپنے جان نشینوں کے لیے آپ بہت مشکل کر کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب اس سے بھی یہ معاملہ جو تھا ان کے ذہن میں بیت المال کا وہ ہوا، تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ 3 کپڑے تھے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ 2 کپڑے یہ جو میں نے پہنے ہوئے یہ ہیں، اگرچہ پرانے ہیں لیکن یہ کپڑے پھٹے پرانے ہیں یہ، اور ایک کپڑا آپ بازار سے خرید لیجیے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم بازار 3 کپڑے ہم خرید سکتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، یہ کپڑے تو خراب ہونے کے لیے ہوتے ہیں، خون پیٹ مٹی جو اس کے ساتھ ہے، لہذا ایسا ہی کیا گیا کہ پرانے کپڑے اور ایک نیا کپڑے کے ساتھ ان کو دفنایا گیا۔ اور ایک اور چیز جو ان کو اس سکرات کے عالم میں انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کا وصال ہوا تھا تو کون سا دن تھا؟ انہوں نے کہا جی 2 شنبے کا۔ تو وہ اس دن اتفاق تھا کہ وہ 2 شنبہ ہی تھا۔ حضرت ابوبکر نے بھی خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی یہ 2 شنبے کا دن ہی میسر آ جائے۔ تو پھر اسی دن حالت ان کی زیادہ بگڑی، اور شام مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ نے ان کو غسل دیا، اور ہاں ایک اور وصیت بھی کی تھی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ دفنایا گیا۔ تو پھر وہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا۔ جن لوگوں نے قبر مبارک میں اتارا اس میں
حضرت عثمان اور حضرت عمر وہ بھی شامل تھے۔ تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ خلافت کے ساتھ جو انہوں نے اپنے اثاثہ جات کا اور اس کا حساب لگوایا ہے اور پھر خلیفہ وقت کے حوالے کیے ہیں، اسی کو ہمیں اپنے لیے بنانا چاہیے مثال کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں یہ جو گزارشات تھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اپنے کومنٹ سے نوازیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔